تو میں بتا رہا تھا کیا کہ نبوت ختم نبوت کا قادیانی بھی قائل ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ مرزا قادیانی پر نبوت ختم مانتے ہیں، ہم آمنہ کے لال پر مانتے۔ ایک بات آپ کو عقل کی سمجھاتا ہوں، عقل والی۔ ختم نبوت عقل سے ثابت کی جائے، عقلی دلائل سے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہو اس کی انتہا ضروری ہے۔ جس چیز کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی۔ اب میں نے شروع کیا سبق، ابتدا ہوئی 6:30 بجے، تو یہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ پنکھا چل رہا ہے اور پھر یہ کبھی بند ہو جائے گا یا نہیں؟ ہر چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس کی ابتدا بھی کوئی نہیں اور انتہا بھی۔ اللہ کی ابتدا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ بولو تو اللہ تعالیٰ کا موڈ کون ہے؟ اللہ کب تک ہے؟ ہمیشہ۔ جس چیز کا موڈ ہوگے ان کا پاند بھی ہوتا ہے، جس چیز کا موڈ ہوگے ان کا پاند بھی، جس چیز کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی۔ یہ آسمان زمین پہلے تھے، اللہ نے بنائے، ایک وقت آئے گا یہ آسمان زمین بھی ختم ہو جائیں۔ یہ اسرائیل فرشتہ جو ہے لوگوں کی روح قبض کر رہا ہے، بڑی لمبی عمر کا ہے یا نہیں ہے نا؟ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس اسرائیل کی روح بھی قبض ہو جائے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے سوائے ایک اللہ کی ذات۔ کیوں؟ اللہ کی ابتدا بھی نہیں اور انتہا بھی۔ جس چیز کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا ماننی پڑے، یہ بالکل عقلی بات۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، توجہ ہے یا نہیں میری طرف؟ ہر حرکت دو سکونوں کے درمیان ہے، یہ ایک مانا ہوا مسلم قاعدہ ہے جی، سائنس کا، حساب کا، جیومیٹری کا، کیا کہ ہر حرکت دو سکونوں کے درمیان ہے۔ حرکت سے پہلے بھی سکون ہوتا ہے، حرکت کے بعد بھی۔ یہ پنکھا جب آپ نے بٹن دبایا ہے تو اس وقت کھڑا تھا یا چل رہا تھا؟ اب پھر کھڑا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ حرکت جو کر رہا ہے اس سے پہلے بھی سکون اور اس کے بعد بھی۔ گاڑی جب آپ چلاتے ہیں یا پہیا آپ لڑکاتے ہیں تو اس سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتے 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 جا کے پھر وہ رک جاتا ہے۔ گاڑی چلتی ہے کراچی سے، تو جب چلتی ہے تو کھڑی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور چلتے 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 پشاور تک پہنچ جاتی ہے، پھر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ ہر حرکت دو سکونوں کے درمیان ہے، ہر حرکت دو سکونوں کے درمیان ہے۔ یہ ایک بات۔ اور ایک بات یہ کہ جس چیز کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی۔ اب دیکھیے، نبوت کی ابتدا ہے یا نہیں؟ کہاں سے ہوئی ہے؟ آدم سے پہلے کوئی نبی تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی تھا؟ نہیں تھا۔ تو نبوت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ادھر آئے، اس لائن میں بیٹھو، ادھر اوے، کیا نام ہے اس کا؟ عطاءاللہ، ادھر بیٹھو مورے نلائق، دیر کر دیتے ہیں، 7 بج گئے، اب آئے ہیں، اب میں کتنی دیر سے انتظار کر۔ تم بھی ادھر آؤ، اس لائن میں بیٹھو، دونوں لائنیں برابر کرو، ادھر سے دو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ادھر سے ادھر لائن برابر کرو۔ تو ہے یا نہیں کہ جس چیز کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی۔ اب نبوت کی ابتدا کہاں سے ہے؟ حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی تھا تو نبوت ساکن تھی، کھڑی تھی، اب نبوت شروع ہوئی۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، اخیر آ کے محمد مصطفیٰ پر ختم۔ کیوں؟ جس چیز کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی ضرور ہو۔ جب ہم مانتے ہیں کہ نبوت آدم سے شروع ہے تو اس سے جا کے ختم ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ یہ تو ناممکن ہے کہ ختم نہ۔ کیوں؟ ہر وہ چیز جس کی ابتدا مانو اس کی انتہا بھی ماننی پڑے گی۔ لہذا ثابت ہوا عقل سے بھی کہ ختم نبوت تو لازمی ہے، نبوت میں ختم تو ہونا ہے، چاہے کوئی محمد مصطفیٰ پر مان لے اور چاہے کسی اور پر مانے، ختم نبوت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔
الو کا پٹھا کوئی جاہل کا جاہل ہو تو وہ انکار کرے، کوئی عقل مند انسان ختم نبوت کا انکار کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جس چیز کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی ماننی پڑے گی۔ یہ بات آپ کے عقل میں آئی ہے، دل کو لگی ہے یا نہیں لگی ہے کہ نبوت ختم ماننی پڑے گی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ پر ختم ہو، قادیانی کہتے ہیں نہیں ختم نہیں ہوئی، ابھی جاری ہے نبوت حضور کے بعد، اور اب وہ کہتے ہیں مرزے پر آ کے ختم ہو، تو ختم تو انہوں نے بھی مان لی۔ اب ایک میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ توجہ سے سمجھ لیں تو جیسے وہ موڑی آپ کو دی ہے نا موسیٰ علیہ السلام والی ہے یا نہیں، وہ اسی طرح ایک موڑی آپ کو اس مسئلے میں بھی سمجھا دیتا مرزائیوں کی مقد میں دینے کے لیے، اور سنا یا نہیں؟ ایٹم بم کیا جو قادیانی ایسے پیش کرتے ہیں نبوت جاری ہونے کی کہ جن سے وہ نبوت جاری ثابت کرتے ہیں جتنی بھی ہیں، اب وہ ایسے قرآن میں اب بھی ہیں کہ نہیں؟ تو اب اگر ان کا معنی یہ تھا کہ نبوت جاری ہے تو اب بھی ان کا معنی ہوگا یا نہیں؟ 1000 سال کے بعد بھی ان کا معنی، قیامت تک پھر وہی معنی، جب جاری ہے نبوت کو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب اگر مرزے سے پہلے جاری تھی تو اب بھی، اور اگر اب ختم ہو گئی ہے تو سمجھ آئی کہ وہ پہلے حضور پر بھی۔ اگر اب تم کہو کہ نبوت بند ہے اور مرزا آخری نبی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ان آیتوں کا اب کیا معنی ہوگا؟ بس آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہو کہ اگر یہ آیتیں مرزا کا یعنی سے پہلے تھی تو کہتے ہو ان آیتوں سے نبوت جاری ہے، اب مرزے کے بعد بند ہوگی، اب کیسے بند ہوگی؟ جس دلیل سے اب بند ہوئی ہے اسی دلیل سے پہلے بھی بند ہے۔ تو عقل میں بات آئی ہے یا نہیں آئی؟ دل لگی ہے؟ یا پہلے ان سے یہ پوچھو کہ مرزا کا یعنی کے بعد نبوت جاری ہے یا بند؟ وہ بند مان لے کیونکہ وہ مرزے کو امام آخر الزمان مانتے۔ مرزا کہتا ہے انا آخر اللبنہ، کسر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، روضہ آدم کے جو تھا نامکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگو بار۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مرزا آخری نبی ہے یا نہیں؟ اب تم کہو کہ مرزا کہتا ہے میں آخر الزمان ہوں، آخری اینٹ ہوں، تو کیا مرزے کے بعد نبوت بند ہے کہ جاری؟ پہلے یہ سوال کرو، سوال یہ کرو کہ نبوت اگرچہ بھائی نبوت پر بحث کرتے ہیں بات نہیں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے عقیدے میں مرزا کا یعنی کے بعد نبوت بند ہے یا جاری؟ اگر آپ ان سے من منوا لیں اور وہ مان لیں گے کہ مرزے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبوت جاری ہے تو کہو مرزے کے بعد کتنے نبی ہوئے، تم نے ان کو ایمان کیوں نہیں لائے؟ اور پھر مرزا آخر زمان کیسے بنا امام اور آخری عید کیسے بنا؟ اور روضہ آدم کے جو تھا مکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگو بہار، مرزے کے آنے سے پھر مکمل کیسے ہوا؟ پھر تو ادھورا ناقصہ، پھر تو اور آتے رہیں گے آتے رہے۔ اب جب وہ مان جائیں گے کہ حضور مرزا آخری نبی ہے، امام الزمان ہے، آخری عید ہے، اس کے بعد نبوت بند ہے، تو اب آپ یہ سوال کیجئے کہ جو آیات آپ پیش کرتے ہیں جن سے نبوت جاری ثابت کرتے ہیں، ہمارا سوال ہے کہ وہ آیات قرآن میں اب بھی موجود ہے، اب ان کا کیا معنی ہے مرزے کے بعد؟ جو معنی اب ہے وہی معنی مرزے سے، یہ بات ہے آپ کے عقل میں دماغ میں آتی ہے، آپ کو دل لگتی ہے یا نہیں؟ یہ میں نے آپ کو تمام آیتوں کا ایک جواب سمجھا دیا، جو بھی اجرائے نبوت پر وہ ایسے پیش کریں گے ان تمام کا ایک جواب آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے، جواب یا نہیں؟ تو بولو تو صحیح۔ اچھا، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت تو عقلی طور پر بھی مانی جاتی ہے، اس لیے کہ جس چیز کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی، جب نبوت کی ابتدا آدم سے ہے تو اس کی انتہا تو کہیں نہ کہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ پر، وہ کہتے ہیں قادیانی پر، مانتے وہ بھی ہے ہم بھی مانتے۔ آگے سمجھ یا نہیں؟ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اب جو آنے والے تھے وہ آ گئے، تو اب تک تو میں تمہید اور مجھ باندھ رہا تھا آپ کو تاکہ اصل بحث اب شروع کی جائے۔ ختم نبوت کی اصل بحث اب شروع ہو رہی ہے، اس کہ ان بزرگوں کا بھی مجھے انتظار تھا، عینک والے، سفید داڑھی والے جو ہیں، سفید ریش، ان کا تو اللہ بھی لحاظ کرتا ہے، اس لیے میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ آ جائیں تب ہم اصل بحث شروع کریں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب تیسری بحث شروع ہوتی ہے
یہ تو بطور تمہید کے آپ کو ختم نبوت کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں میں نے سمجھا دی. سمجھ گئے؟ اب اصل بحث شروع کرتے ہیں. اصل بحث جو ہے کہ نبوت بند ہے یا جاری، اس میں پہلا سبق ہمارا ہوتا ہے تنقیح موضوع. تنقیح کہ پہلے موضوع کو منقح کرو، واضح کرو کہ کس قسم کی نبوت بند ہے اور کس قسم کی جاری ہے. آپ توجہ کیجیے میری طرف. اور یہ مولوی صاحب کو نیند آئی ہے، اس کو ہمیشہ ہی نیند آتی رہتی ہے، پتہ نہیں رات کیا کرتا رہتے جی. تو میری طرف توجہ کیجیے. قادیانیوں سے بحث کرنے سے قبل نبوت بند ہے یا جاری، اس پر بحث کرنے سے قبل پہلے آپ ان سے نبوت کی اقسام پوچھیں. نبوت کی کہ نبوت کی کل قسمیں کتنی ہیں؟ نبوت کی کل قسمیں قادیانی 3 قسمیں مانتے ہیں. ان 3 قسموں میں 2 قسمیں بند مانتے ہیں، 1 جاری مانتے ہیں. یہ بات گڑ کی میں آپ کو ایک سمجھا رہا ہوں جو ہمارے استادوں کی خاص استادوں کا تحفہ ہے. اور یہ تحفہ ہمارے استاد مولانا حیات صاحب کا ہے. حضرت مولانا حسین اختر مرحوم بڑے مناظر تھے، لیکن وہ یہ بات نہیں کرتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ان کا موضوع الجھ جاتا ہے. اگر یہ بات جو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے استادوں کی، یہ بات آپ سمجھ لیں گے تو ختم نبوت پر بحث اور مباحثہ کرنا آپ کے لیے بس ایسے چٹکی سے حل کر لیں گے، کوئی مشکل ہی نہیں ہو. اگر آپ اس اصول کو سمجھ جائیں کہ ختم نبوت اجرائے نبوت پر آپ بحث نہ کریں جب تک آپ نبوت کی اقسام بنا کر ان کی تعیین نہ کروائیں کہ کون سی قسم بند ہے اور کون سی جاری. قادیانی نبوت کی 3 قسمیں مانتے ہیں. ان 3 میں 2 بند مانتے ہیں، 1 جاری مانتے ہیں. وہ ہر قسم کی نبوت کے جاری ہونے کے قائل نہیں ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ. قادیانی ہر قسم کی نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہے. قادیانی کی نبوت کتنی ہے؟ کتنی 3 میں بند کتنی ہے اور جاری 2 بند اور 1 جاری. شہباز اب وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ مرزا قادیانی بھی لکھتا ہے، اس کے بیٹے بھی لکھتے ہیں، اس کے مرید بھی لکھتے ہیں کہ نبوت کی پہلے تو 2 قسمیں ہیں. 1 نبوت تشریعی، 1 غیر تشریعی. 1 شریعت والے نبی جو شریعت کی کتاب لاتے ہیں اور 1 غیر تشریعی جو شریعت نہیں لاتے. شریعت والا نبی ہو گیا موسیٰ اور بغیر شریعت کے نبی ہو گیا حضرت ہارون، یحییٰ، زکریا وغیرہ. تو نبوت کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 1 تشریعی، دوسری غیر. پھر وہ کہتا ہے غیر تشریعی کی 2 قسمیں. غیر تشریعی کی 1 وہ نبوت جو براہ راست اللہ کسی کو نبوت دے دے، اور 1 وہ قسم جو کسی نبی کی اطاعت اور تابعداری کر کے حاصل کی جائے. 1 غیر تشریعی نبوت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 1 وہ جن کو اللہ خود نبوت دے دے بغیر کسی نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے، جیسے ہارون کو نبوت دے دی. موسیٰ نے کہا یار میرے بھائی کو بھی نبی بڑھا دے، اللہ نے کہا چلو بڑھا دی. ٹھیک ہے. اور 1 تیسری قسم وہ ہے جو کسی نبی کی اطاعت و فرما برداری کر کے نبوت ملے. اب نبوت کی کتنی قسمیں ہوگی قادیانیوں کے نزدیک؟ 3 میں سے وہ 2 کہتے ہیں بند ہیں. کون سی؟ 1 تشریعی نبوت بھی بند ہے اور جو غیر تشریعی مستقل نبوت تھی وہ بھی، اور 1 تیسری قسم کی نبوت جاری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور تابعداری سے حاصل ہوتی ہے. یہ خاص تیسری قسم. تو قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی اقسام کتنی بن گئی؟ 3 میں سے 2 بند اور 1 جاری. اب دیکھیے مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود لکھتا ہے کہ نبوت کی اقسام، کہتا ہے میں نبیوں کی 3 اقسام مانتا ہوں. 1 جو شریعت لانے والے ہوں، 2 دوسرے جو شریعت نہیں لاتے لیکن ان کو نبوت بلا واسطہ ملتی ہے اور کام وہ پہلی امت کا ہی کرتے ہیں جیسے سلیمان، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام. 2 تیسری قسم وہ جو نہ تو شریعت لاتے ہیں اور نہ ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں. یہ تیسری قسم. مرزا محمود کی کتاب ہے قول فیصل، صفحہ اس کا 14 قول فیصل صفحہ 14 میں مرزا نے یہ 3 قسمیں لکھی. حوالہ نمبر 2. اس جگہ یاد رہے کہ نبوت مختلف نوع پر ہے اور آج تک نبوت 3 قسم پر ظاہر ہو چکی ہے. آج تک نبوت
نمبر 1 تشریعی نبوت، ایسی نبوت کو مسیح موعود نے حقیقی نبوت سے پکارا ہے۔ نمبر 2 وہ نبوت جس کے لیے تشریعی یا حقیقی ہونا ضروری نہیں، ایسی نبوت حضرت مسیح کی اصطلاح میں مستقل نبوت ہے۔ تیسری نبوت ذلی اور امتی نبی، حضور اکرم کی آمد سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند ہو گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ ذلی نبوت کا دروازہ تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ یہ کتاب ہے کفر و اسلام کی حقیقت، مرزا بشیر احمد ایم اے کی کتاب کفر و اسلام کی حقیقت، صفحہ 31، کفر و اسلام کی حقیقت صفحہ 31، مصنفہ مرزا بشیر احمد ایم اے۔ تیسرا حوالہ، انبیاء کرام علیہ السلام 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تشریعی اور ایک غیر تشریعی۔ ایک تشریعی، ایک پھر غیر تشریعی بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک براہ راست نبوت پانے والے اور دوسرے کسی نبی تشریع کی اتباع سے نبوت حاصل کرنے والے۔ اب اس تفسیر سے کیا واضح ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں بند کتنی ہیں اور ایک، یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ غور کریں، اب قادیانیوں کا دعویٰ خاص ہے یا عام ہے؟ دعویٰ خاص ہے یا عام ہے؟ کوئی خاص کہتا ہے، کوئی عام کہتا ہے۔ اور جب نبوت کی 3 قسمیں انہوں نے مانی، ان میں سے 2 بند مانی اور ایک جاری مانی، تو دعویٰ نبوت کا، اجراء نبوت کا دعویٰ عام ہوا یا خاص؟ تو یہ عام کون سا تھا؟ بدھو، الو۔ اور الو خان جب انہوں نے 3 قسمیں بنائی اور 3 میں 2 بند مانی، ایک جاری مانی، تو دعویٰ خاص ہو گیا یا عام؟ خاص۔ اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ جب قادیانیوں کا دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی دعوے کے مطابق خاص ہونی چاہیے یا عام؟ ادھر سے آواز آئی ہے عام، کون کہہ رہا ہے؟ بڑے الو ہے، سوچتے سمجھتے کچھ نہیں، دھیان کرتے نہیں، ایسے بک دیتے ہیں منہ سے۔ اور جب دعویٰ خاص ہے تو دلیل خاص چاہیے یا عام؟ خاص دعویٰ خاص دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ جب قادیانی نے نبوت کی 3 قسمیں بنائی، 2 بند اور ایک خاص قسم کی ذلی بروزی جاری مانی، تو دلیل چاہیے ایسی جو دعوے کے مطابق ہو، تب دعویٰ ثابت ہوگا یا نہیں؟ تو جب آپ قادیانیوں سے نبوت برداشت کریں تو پہلے آپ ان سے نبوت کی اقسام قسمیں منوائیں، پھر ان سے یہ پوچھئے کہ جناب آپ کے نزدیک تمام قسمیں جاری ہیں یا کوئی بند ہے اور کوئی جاری ہے؟ تو وہ مانیں گے کہ 2 قسمیں بند ہیں اور ایک خاص قسم کی۔ اب کہیے کہ جناب جو خاص قسم نبوت کی آپ نے جاری مانی ہے، اب ہمیں دلیل پیش کریے جو آپ کے دعوے کے مطابق ہو۔ دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی قیامت تک وہ اپنے دعوے کے مطابق ایک آیت پیش کر سکتے۔ اگر آپ یہ اصول سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ کے لیے میدان آسان ہو گیا، اور آپ قادیانی جو بھی دلیل پیش کرے گا اس میں یا نبی کا لفظ ہوگا یا رسول کا، اور وہ ہوگا عام، اور عام دلیل سے خاص دعویٰ ثابت ہو، لہٰذا ان کے پاس دلیل ایک بھی نہیں۔ مسئلہ میری طرف توجہ کیجیے، وہ کہتے ہیں کہ اجراء نبوت پر دلیل دیتی ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے۔ یاتین مضارع کا صیغہ ہے اور نون سکینہ استقبال کے لیے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اے بنی آدم تم میں رسول ہو آئندہ زمانے میں۔ اب اس کو پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دلیل تمہارے خلاف ہے۔ کیوں؟ رسول جمع ہے رسول کی، رسول جمع ہے، اور مرزا قادیانی نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لفظ لکھا ہے کہ رسول کا لفظ عام ہے، صاحب شریعت نبی کو بھی، مستقل نبی، حقیقی نبی، ذلی بروزی نبی، حتیٰ کہ محدث جن سے اللہ باتیں کرتا ہے ان کو بھی رسول کا لفظ شامل ہے۔ تو جب مرزا قادیانی کے نبی لفظ رسول عام ہو گیا تو یہ تمہارے خاص دعوے کی دلیل کیسے بنا؟ اگر یہ دلیل ہے تو اس سے تو ہر قسم کے نبی اور رسول آنے شروع ہو جائے، اور 2 تم بند مانتے ہو، یہ آج تمہارے بھی خلاف ہے، یہ آج قادیانیوں کے خلاف بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ جب وہ 3 قسمیں مانتے، 3 میں 2 بند مانتے، ایک جاری مانتے ہیں، تو یہ آج اگر وہ دلیل میں لائے تو اس میں تو ہر قسم کے رسول آنے شروع ہو جائیں اور یہ آج ان کے بھی خلاف ہو جائے۔ تو آپ کہیں کہ جناب یہ آیت اور یہ دلیل آپ کی دعوے کے مطابق، لہذا یہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا
فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسولوں کو یہ دلیل ہے قادیانیوں کی اجرائے نبوت کی. وہ کہتے ہیں یس تبھی بلایا تھا ٹھیک ہے چنتا رہے گا رسول آتے رہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ رسول جہاں بھی آیا رسول اور وہ عام ہے اور تمہارا دعویٰ خاص ہے لہٰذا یہ دلیل بھی دعوے کے مطابق کوئی دلیل دعوے کے مطابق لاؤ. اگر اس سے رسول آنے ثابت ہوں گے چنے جانے تو وہ تو ہر قسم کی ہے اور وہ تمہارے خلاف دو کتنے تم بند مانتے. یہ تو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ پلے باندھ لو. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی اور اسے پلے باندھ لیا تو قادیانی آپ کو اپنی نبوت جو تیسری قسم کی خاص جاری کرتا ہے اس کے مطابق ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے. کیونکہ دعویٰ خاص تو دلیل بھی دعویٰ خاص ہو اور دلیل عام ہو تو اس سے دعویٰ ثابت ہو. بھائی یہ موٹی سی بات. اصل گڑ کی بات اس بحث نہیں ہے جو ہمارے استادوں کا خاص ہوگا ہے کہ نبوت اجرائے نبوت پر بحث کرنے سے پہلے قادیانیوں سے نبوت کی اقسام معلوم کرو اور ان سے پوچھو کہ نبوت کی قسمیں کتنی ہیں ان میں بند کتنی ہیں اور جاری کتنی ہیں. جب وہ 3 قسمیں مان لیں اور 2 بند مانے اور 1 جاری مانے تو پھر ان سے کہیے کہ جناب نبوت کی جو خاص دلی برودی حضور کی اطاعت سے جو نبوت حاصل ہوتی ہے یہ خاص قسم. اب اس کے متعلق کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس سے دعوے کے مطابق خاص ہو. بات نہیں سمجھ میں آئی. اب آپ کو میں اپنا پہلا مناظرہ سناتا ہوں جو میرا لفظے میں ہوا تھا جس سے آپ کو اس بات کی سمجھ میں آئے گی اچھی طرح. لیکن جو بدھو بیٹھے ہوئے ہیں نیچے کھیل رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں میں کچھ کر رہا ہوں مورے بن کے بیٹھے ہوئے اور میں سمجھا رہا ہوں میں صرف کھپا رہا ہوں اور انہیں کوئی توجہ اور کوئی کچھ کی اہمیت نہیں. یہ باتیں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اگر آپ اچھی طرح ان باتوں کو سمجھ کر ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کے پاس کوئی کتاب بھی نہ ہو تو بھی آپ قادیانی کا منہ بند کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں. اب میں آپ کو 2 باتیں سناتا ہوں. میں جب استادوں سے تیاری کی ہے نا ملتان میں سن 1952 میں میں نے تیاری کی. گویا یوں سمجھیے کہ اب مجھے 34 سال اس میدان میں کام کرتا ہوں. آپ کی اتنی عمریں بھی نہیں ہے. جب میں نے استادوں سے تیاری کی تو میرے اندر اتنا جوش تھا اتنا جذبہ تھا اتنا جنون تھا کہ ربوے میں جو سالانہ جلسہ قادیانیوں کا ہوتا تھا میں ان جلسے میں چلا اور میرے دل میں جوش مار رہا تھا جذبہ کہ میں کسی قادیانی سے گفتگو کروں اور اپنے استادوں کے دیے ہوئے سبق اور ان کے دیے ہوئے ہتھیار ان کو میں استعمال کروں اور دیکھوں کہ یہ ہتھیار کتنے کارآمد ہیں یا نہیں. اب میں ایک دکان پر گیا جو کتابوں والی دکان تھی. کتابیں مرزے کی وہ فروخت کر رہے ہیں. سٹال لگا ہوا تھا. وہ جلسے میں تو میلہ ہوتا ہے نا ان کا جیسے میلہ ہوتا ہے تو میں چلا گیا ان کے سٹال پر اور میں نے یہ کتاب وہاں سے اٹھائی جان بوجھ کر بڑا انعام دیا اس کا پنجو بڑا انعام دیا اس کا اور یہ نکال کر میرے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے ان کو میں یہ حوالہ پڑھ کر سنانے لگا کہ پہلے 50 سے لکھنے کا ارادہ تھا مگر 5 سے 50 پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ 50 اور 5 کی عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس لیے 5 حصوں سے میرا وہ وعدہ پورا. یہ میں نے جان کی عبارت شرارت پڑھی. کیوں پڑھی میں نے؟ تاکہ میں ایک آگے شرارت کرنا چاہتا تھا. کیا میں نے پڑھی یہ عبارت جیسے مجھے پہلے پتا نہ تھا اور اب میں اچانک نظر آ گئی ایسے میں نے سمجھا ایسے تاثر دیا کہ ایسے بہت بڑی عجب بات لگتی ہے 50 سے 50 میں صفر کا فرق ہے تو صفر جیسے کوئی گل نہیں. میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑی مزیدار بات نکلی ہے. ہم ایسا کریں کہ یہاں سے 50 روپے کی کتابیں لیں گے اور 5 روپے دے دیں گے مزہ آئے گا بھائی 50 میں تو صفر کا فرق ہے صفر کی کوئی بات نہیں. یہ تو حضرت صاحب نے بڑی کمال بات لکھی ہے. چنانچہ ہم یہاں سے اب کتابیں خریدیں گے 50 کی اور دے دیں گے 5 اور کہہ دیں گے کہ بھائی صفر کی تو کوئی بات نہیں. یہ میں جان کے اپنے ساتھیوں کو بات کر رہا تھا تاکہ وہ قادیانی سنے اور سن کر وہ چمکے اور مجھ سے الجھے یا کوئی بات کرے یعنی اس کو چھیڑنے کے تو عقل آ رہا ہے نہیں آ رہا. جب میں نے یہ حوالہ سنایا اپنے ساتھیوں کو تو وہ قادیانی نے بھی کان اٹھائے اس بھی کان چائے. اب بجائے اس کے کہ وہ مجھے اس بات کا جواب دیتا کہ کہتا مولوی صاحب یہ کیا بات ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے کوئی نہ کوئی جواب دیتا. اس نے مجھے کیا کہا انہوں نے کہا مولوی صاحب میرا ایک سوال ہے اگر آپ مجھے اس کا جواب سمجھا دیں. تو میں تو چاہتا ہی تھا نہ کسی طریقے سے بات چھڑ جائے چل پڑے تو بات چل پڑی. اس نے کہا کہ جناب میرا ایک سوال ہے اگر آپ مجھے سمجھائیں. میں نے کہا بڑے شوق سے کیا سوال ہے.
وہ اندر گیا دکان میں اور ایک پرچہ نکال کر لے آیا. موزل نیند آئی ہوتی ہر وقت, چلو جا کے منہ دھو جاؤ. کیا ہے نہیں نیند تو ایسے آئی ایسے کر رہے. کیا کہہ رہا تھا میں کیا اسے پتہ الو ہے. وہ ایک پرچہ لے آیا دکان کے اندر سے, اس میں ایک طرف ایسے لکھی ہوئی تھی جن میں ماضی کے سیغے تھے, اس کے بالمقابل ایسے لکھی تھی جن میں مضارع کے سیغے تھے. مثلا اجتبا ایک طرف اور دوسری طرف اللہ یجتبی, ایک طرف استفا آدم و نوح وغیرہ اور آگے اللہ یستفی, ایک طرف ارسالہ اور اس کے مقابل یرسلو, ایک طرف لیاتینہ, یعنی اس طریقے سے ایسے جوڑی ہوئی تھی. ایک طرف ماضی کے سیغے تھے اور دوسری طرف ہو. اب اس نے مجھ پر سوال کیا کہ مولانا یہ ایسے بھی حضور پر اتری ہیں جن میں ماضی کا سیغہ ہے, اللہ نے رسول بھیجے, چڑے, گلے, ارسلہ بعث اللہ بھیجے, اور دوسری طرف مضارع کی آتی ہے یہ بھی حضور پر اتری ہے. ان میں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ رسول بھیجے گا, چڑے گا, تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے بھی حضور پر اتری ماضی کی اور یہ مضارع والی بھی حضور پر اتری. اگر نبوت بند ہے تو پھر یہ ایسے کیسے اتری حضور پر اللہ چنے گا, اللہ بھیجے گا, یا آدم یات جنہ کو رسول بغا, یہ کیا مطلب؟ اب اس کا سوال آپ کے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ایک طرف ماضی کی آتی ہے, دوسری طرف مضارع. ماضی کی بھی حضور پر اتری کہ ہم نے بھیجے تھے, ہم نے چنے تھے, ہم نے بھیجے, ہم نے یہ, اور مضارع کی آتے بھی حضور پر کہ ہم بھیجیں گے, ہم چنیں گے, ہم بنیں گے. کیا مطلب ہوا ہے؟ کون سا جگہ کیا؟ تو جب اس نے میرے سامنے یہ آیتیں پیش کی مضارع والی تو میں نے اس کو کہا دکاندار کو, میں نے کہا جناب میں آپ کو ان آیتوں کا جواب دیتا ہوں کہ یہ ماضی والی جو ہے ان کا کیا معنی ہے اور جو مضارع والی ان کا کیا معنی ہے, لیکن جواب دینے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ نبوت کی کل اقسام کتنی ہیں. اب وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. میں نے کہا نہیں, تم نبوت کی کوئی قسمیں مانتے ہو یا نہیں؟ یا تو کہو نبوت کی کوئی قسم نہیں, اور اگر قسمیں ہیں تو تمہیں بتانا پڑے گا کتنی قسمیں ہیں, ان میں کتنی بند ہیں اور کتنی. تو خیر ادھر ادھر اس نے بہت ہاتھ پاؤں چھڑانے کی کوشش کی پر میں نے نہ چھوڑا. میں نے اس سے نبوت کی 3 قسمیں منوائی کہ تمہارا ابا لکھتا ہے نبوت کی 3 قسمیں, تم کیسے نہیں مان؟ جب اس نے نبوت کی 3 قسمیں مان لی تو میں نے کہا اب بتاؤ ان میں ساری قسمیں جاری ہیں یا کوئی بند ہے اور کوئی جاری؟ تو وہ کہنے لگا جی 2 بند ہیں 1 جاری. میں نے کہا بالکل ٹھیک, اب سوال آسان ہو گیا. 2 قسمیں بند ہیں شریعت والی اور مستقل نبوت براہ راست خدا سے جو نبوت ملتی تھی, یہ دونوں قسمیں, اور ایک خاص قسم جاری ہے جو حضور اکرم کے بعد جاری ہوئی ہے, نبی پاک کی تابعداری اور اطاعت سے ملتی ہے, جس کا نام ذل بروزی ہے. یہ خاص تیسری قسم جاری ہے. 2 تو تم نے بند مانی؟ تو نے کہا ہاں 2 تو بند. میں نے کہا اب جو تم نے جاری مانی ہے خاص قسم کی, مجھے ان آیتوں میں سے وہ بتاؤ کون سی آیت ہے جو وہ آپ کی خاص قسم کو جاری کر رہی. 16 آیتیں اس نے لکھی ہوئی تھی. کتنی آیتیں؟ میں نے کہا ان 16 آیتوں میں ایک آیت بتاؤ جس میں ذلی بروزی نبوت جو حضور کی تابعداری سے حاصل ہوتی ہے وہ لکھی ہو. اس میں سب نبی کا لفظ ہے, النبیون کا لفظ ہے, رسول کا لفظ ہے, رسول کا لفظ ہے, اور وہ ہر قسم کو عام ہے. لہٰذا یہ 16 کی 16 آیتیں تمہارے لیے خلاف ہے کیونکہ تم بھی 2 قسمیں بند مانتے. مجھے تو ایک خاص قسم جو تم نے جاری کی ہے اس کے لیے ان 16 آیتوں میں کوئی آیت بتاؤ جو تمہارے دعوے کے مطابق ہو. اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا. ایک آیت بھی اس میں نہ تھی. اب میں کہوں دکھاؤ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت تو دکھا نہیں سکتا تھا دعوے کے مطابق. ہمارا جھگڑا ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے, ہم تو میں آ گئے اور لوگ مجھے چھڑا کے لے گئے. تو مقصد یہ تھا کہ میں نے تجربہ کیا اپنے استادوں کے اس ہتھیار کا جو انہوں نے مجھے دیا تھا, اور میں نے جا کے ربے میں اس کو استعمال کیا اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے اور وہ ذلیل ہوا. وہ ایک آیت بھی اپنے دعوے کے مطابق پیش. تو اب اگر آپ یہ میری بات سمجھ گئے ہوں اور اس کو پلے باندھ لیں اچھی طرح کہ نبوت پر, اجرائے نبوت پر, ختم نبوت پر بحث مت کریں جب تک آپ اس سے نبوت کی قسمیں نہ پوچھیں, اور قسمیں پوچھ کر منوا کر اس سے یہ نہ پوچھ رہے کہ نبوت کی کل قسمیں کتنی ہیں, ان میں بند کتنی ہے اور جاری, اس وقت تک آپ ختم نبوت پر بحث نہ کریں. تو بات میری سمجھ میں آئی؟ اگر آپ نے ان سے نبوت کی 3 قسمیں منوا لی
اور 2 قسمیں بند منوا لی اور 1 قسم جاری، پھر میدان آپ کے آئے. یہ تو میں نے آپ کو سنائی سن 1952 کی بات. اب میرا جو باقاعدہ مناظرہ ہوا ربوے میں پہلا وہ ہوا 1954 1900 آج سے کتنے سال پہلے؟ 32 سال پہلے. آج سے تو ہمارے ایک آدمی تھے کچہری میں ملازم، سیاہ نویس تھے، منشی تھے، اور ایک تھا قادیانی پٹواری. ان کی آپس میں بحث ہوتی رہتی تھی. بحث کرتے کرتے انہوں نے مناظرہ طے کر لیا آپس میں ختم نبوت پر، اور اتوار کا دن مقرر کر دیا. مجھ سے کوئی رائے مشورہ نہیں لیا. وہ جو مسلمان تھے ان کا نام تھا منشی یوسف. وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے مناظرہ قائم کر لیا ہے مرزائیوں سے، اور اگلے اتوار ہم نے ربوے جانا ہے اور وہاں جا کے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا کس موضوع پر؟ کہا ختم نبوت پر. خیر میں نے کہا اب تو تم طے کر رہے ہو، اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں آپ کو بتاتا کہ اس موضوع پر ضرورت نہیں ہے، بلکہ مرزا کی ذات اور سیرت کا موضوع رکھنا چاہیے. خیر وہ آگے تو مجھ ربوے، یہ ہے 1954 کی بات. ہم گئے، عصر کے نماز کا وقت تھا. مرزا بشیر الدین محمود اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھا کر مصلی پر بیٹھا ہوا تھا اور 2 پہرے دار اس کے آگے کھڑے تھے. ہم نے جا کر اپنی جماعت کر کے علیحدہ نماز پڑھ لی. میرے ساتھ 3-4 مسلمان اور بھی تھے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ چنانچہ ہمیں ایک مکان پر لے گئے اور ایک مناظر لے آئے. اس کا نام تھا نور حسین. وہ تھا ادھکڑ عمر کا، یعنی کوئی تقریباً 60 کے لگ بھگ ہوگا، اور میں تھا اس وقت 23 سال کا. 23 سال کی کوئی اتنی عمر تو نہیں. میں 23 سال کا تھا اور وہ تھا 60 سال کے لگ. وہ روس میں قادیانی کا مبلغ رہا تھا اور 20-22 سال روس میں رہا. اس کو میرے مقابل میں لیا، بحث شروع ہو گئی. توجہ آپ کی ہے یا کوئی نہ؟ اور جو ڈھو لگا کر دیوار کے ساتھ سر مار رہا ہے اس کو کیا سمجھ آ رہی؟ یہ دیکھو کیسا ہے، عجیب انسان ہے. یعنی ہم سنا رہے ہیں، سر کھپا رہے ہیں، مغل خوری کر رہے ہیں، اور یہ دیوار کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. یہ خواب سمجھ رہا ہو؟ کیا میں کہہ رہا تھا؟ بولو. اسے کچھ پتہ نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی ہوش بھی نہیں. یعنی یہ بے قدری کی بات ہے. قدر نہیں ہے کہ میں ایک اتنی اہم بات سنا رہا ہوں، مناظرہ سنا رہا ہوں ربوے کا، جس کے اندر آپ کے لیے بہت اسباب ہیں، آپ کے لیے بڑی روشنی ہے، آپ کے لیے بڑی رہنمائی ہے. ورنہ ہمیں اپنے مناظرے سنانے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہم اپنے مناظرہ اس لیے سناتے ہیں کوئی واقعات، آپ نے واقعہ سنانے سے بات یاد رہتی ہے اور اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن آپ سو رہے ہیں، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی سر ٹکرے مار رہا ہے دیوار کے ساتھ، کوئی سہارا لگا کے بیٹھا ہے، کوئی ٹیڑھا ہو کر بیٹھا ہے، کوئی کیسا بیٹھا. عجیب تماشے. مجھے تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں کی. مولوی نور حسین جو تھا، ایک کوٹھی میں ہم اکٹھے ہو گئے اور موضوع تھا ختم نبوت اور اجراء نبوت کا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے اس سے سوال کیا مولوی نور حسین سے. میں نے کہا مولانا ہمارا موضوع ہے کہ نبوت بند ہے یا جاری. آپ کہتے ہیں جاری ہے، میں کہتا ہوں بند ہے. قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے نبوت کی اقسام معلوم کر لیں کہ کتنی ہیں اور ان میں سے بند کتنی ہے اور جاری کتنی ہے. خیر اس نے بھی کوشش تو کی کہ اس سوال سے پیچھا چھڑائے. یہ جلدی نہیں مانتے کس میں، کہیں آپ سمجھے کہ فوراً مان جائیں. منوانے کے لیے بھی آپ کو زور لگانا پڑے گا. تو خیر ادھر ادھر وہ چلتا مارتا رہا. میں نے پکڑے رکھا. آخر میں نے اس سے نبوت کی 3 قسمیں منوا لی. نبوت کی 3 قسمیں. اب میں نے پوچھا مولوی نور حسین سے کہ بتاؤ نبوت کی جو 3 قسمیں تم مانتے ہو، تشریعی اور غیر تشریعی کی 2 قسمیں، مستقل اور دلی بروزی، کیا یہ تینوں جاری ہیں یا ان میں کوئی بند بھی ہے؟ اس نے کہا جی 2 بند ہیں 1 جاری. 2 بند ہیں. اب دیکھیے نیا طریقہ میرا مناظرے. یہ میں نے استادوں سے نہیں سیکھا، یہ اللہ نے میرے دل میں اس وقت نیا ڈال دیا. جب آپ خلوص سے محنت کریں گے اور ہمیں دلیل پیش کریے جو آپ کے دعوے کے مطابق ہو. دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی قیامت تک وہ اپنے دعوے کے مطابق ایک آیت بھی پیش کر سکتے. اگر آپ یہ اصول سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ کے لیے میدان آسان ہو گیا، اور آپ قادیانی جو بھی دلیل پیش کرے گا
اس میں یا نبی کا لفظ ہوگا یا رسول کا، اور وہ ہوگا عام، اور عام دلیل سے خاص دعویٰ ثابت ہو، لہٰذا ان کے پاس دلیل ایک بھی نہیں۔ مثلا میری طرف توجہ کیجیے، وہ کہتے ہیں کہ اجرائے نبوت پر دلیل دیتے ہیں یا بنی آدم اما یاتینکم رسول، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے۔ یاتینا مضارعہ کا صیغہ ہے اور نون سکینہ استقبال کے لیے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اے بنی آدم تم میں رسول آئندہ زمانے میں۔ اب اس کو وہ پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دلیل تمہارے خلاف ہے۔ کیوں؟ رسول جمع ہے رسول کی، رسول جمع ہے، اور مرزا قادیانی نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لفظ لکھا ہے کہ رسول کا لفظ عام ہے، صاحب شریعت نبی کو بھی، مستقل نبی، حقیقی نبی، ذلی بروزی نبی، حتیٰ کہ محدث جن سے اللہ باتیں کرتا ہے ان کو بھی رسول کا لفظ شامل ہے۔ تو جب مرزا قادیانی کے نزدیک لفظ رسول عام ہو گیا تو یہ تمہارے خاص دعوے کی دلیل کیسے بنا؟ اگر یہ دلیل ہے تو اس سے تو ہر قسم کے نبی اور رسول آنے شروع ہو جائے، اور دو تم بند مانتے ہو، یہ آیت تمہارے بھی خلاف ہے۔ یہ آیت قادیانیوں کے خلاف بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ جب وہ 3 قسمیں مانتے، 3 میں 2 بند مانتے، 1 جاری مانتے ہیں، تو یہ آیت اگر وہ دلیل میں لائے تو اس میں تو ہر قسم کے رسول آنے شروع ہو جائیں، اور یہ آیت ان کے بھی خلاف ہو جائے۔ تو آپ کہیں کہ جناب یہ آیت اور یہ دلیل آپ کی دعوے کے مطابق لہذا یہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسولوں کو۔ یہ دلیل ہے قادیانیوں کی اجراء نبوت کی۔ وہ کہتے ہیں یستفی مضارعہ کا صیغہ ہے، چنتا رہے گا، رسول آتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ رسول یہاں بھی آیا رسول اور وہ عام ہے اور تمہارا دعویٰ خاص ہے، لہذا یہ دلیل بھی دعوے کے مطابق، کوئی دلیل دعوے کے مطابق لاؤ۔ اگر اس سے رسول آنے ثابت ہوں گے، چنے جانے، تو وہ تو ہر قسم کے ہے اور وہ تمہارے خلاف ہے، 2 قسمیں تم بند مانتے۔ یہ کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ پلے باندھ لو۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی اور اسے پلے باندھ لیا تو قادیانی آپ کو اپنی نبوت جو 3ری قسم کی خاص جاری کرتا ہے اس کے مطابق ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے، کیونکہ دعویٰ خاص تو دلیل بھی، دعویٰ خاص ہو اور دلیل عام ہو تو اس سے دعویٰ ثابت ہو۔ بھائی یہ موٹی سی بات، اصل گر کی بات اس بحث میں یہ ہے جو ہمارے استادوں کا خاص تحفہ ہے کہ نبوت اجرائے نبوت پر بحث کرنے سے پہلے قادیانیوں سے نبوت کی اقسام معلوم کرو اور ان سے پوچھو کہ نبوت کی قسمیں کتنی ہیں، ان میں بند کتنی ہے اور جاری کتنی ہے۔ جب وہ 3 قسمیں مان لیں اور 2 بند مانے اور 1 جاری مانے تو پھر ان سے کہیے کہ جناب نبوت کی جو خاص ذلی بروزی حضور کی اطاعت سے جو نبوت حاصل ہوتی ہے یہ خاص قسم، اب اس کے متعلق کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس سے دعوے کے مطابق خاص ہو۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو میں اپنا پہلا مناظرہ سناتا ہوں جو میرا ربوے میں ہوا تھا، جس سے آپ کو اس بات کی سمجھ میں آئے گی اچھی طرح۔ لیکن جو بدھو بیٹھے ہوئے ہیں نیچے کھیل رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، میں کچھ کر رہا ہوں، وہ موڑے بن کے بیٹھے ہوئے اور میں سمجھا رہا ہوں، میں سر کھپا رہا ہوں اور انہیں کوئی توجہ اور کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ یہ باتیں آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ اچھی طرح ان باتوں کو سمجھ کر ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کے پاس کوئی کتاب بھی نہ ہو تو بھی آپ قادیانی کا منہ بند کر سکیں گے اور ان کو جواب دے سکیں۔ اب میں آپ کو 2 باتیں سناتا ہوں۔ میں جب استادوں سے تیاری کی ہے نا ملتان میں سن 1952 میں، سن 1952 میں میں نے تیاری کی، گویا یوں سمجھیے کہ اب مجھے ہو گئے 34 سال 34 سال اس میدان میں کام کرتے ہیں، آپ کی اتنی عمریں بھی نہیں ہیں۔ جب میں نے استادوں سے تیاری کی تو میرے اندر اتنا جوش تھا، اتنا جذبہ تھا، اتنا جنون تھا کہ ربوے میں جو سالانہ جلسہ قادیانیوں کا ہوتا تھا میں ان جلسے میں چلا گیا اور میرے دل میں جوش مار رہا تھا، جذبہ کہ میں کسی قادیانی سے گفتگو کروں اور اپنے استادوں کے دیے ہوئے سبق اور ان کے دیے ہوئے ہتھیار ان کو میں استعمال کروں اور دیکھوں کہ یہ ہتھیار کتنے کارآمد ہیں یا نہیں۔ اب میں ایک دکان پر گیا،
جو کتابوں والی دکان تھی، کتابیں مرزے کی وہ فروخت کر رہے، سٹال لگا ہوا تھا، وہ جلسے میں تو میلہ ہوتا ہے نا ان کا، جیسے میلہ ہوتا ہے، تو میں چلا گیا ان کے سٹال پر اور میں نے یہ کتاب وہاں سے اٹھائی، جان بوجھ کر برائے انعام دیا حصہ پنجو، برائے انعام دیا حصہ، اور یہ نکال کر میرے ساتھ جو ساتھی بھی تھے ان کو میں یہ حوالہ پڑھ کر سنانے لگا کہ پہلے 50 سے لکھنے کا ارادہ تھا مگر 5 سے 50 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کی عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس لیے 5 حصوں سے میرا وہ وعدہ پورا۔ یہ میں نے جان کی عبارت شرارتاً پڑھی، کیوں پڑھی میں نے؟ تاکہ میں ایک آگے شرارت کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں نے پڑھی یہ عبارت جیسے مجھے پہلے پتہ نہ تھا اور اب میں اچانک نظر آ گئی، ایسے میں نے سمجھا، ایسے تاثر دیا کہ ایسے بڑی بڑی عجب بات لگتی ہے، بس 50 سے 50 میں صفر کا فرق ہے تو صفر کی تو کوئی خیال نہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں بھائی یہ تو بڑی مزیدار بات نکلی ہے، ہم ایسا کریں کہ یہاں سے 50 روپے کی کتابیں لیں گے اور 5 روپے دے دیں گے، مزہ آئے گا بھائی، 50 میں تو صفر کا فرق ہے، صفر کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو حضرت صاحب نے بڑی کمال بات لکھی ہے، چنانچہ ہم یہاں سے اب کتابیں خریدیں گے 50 کی اور دے دیں گے 5 اور کہہ دیں گے کہ بھائی صفر کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ میں جان کے اپنے ساتھیوں کو بات کر رہا تھا تاکہ وہ قادیانی سنے اور سن کر وہ چمکے اور مجھ سے الجھے یا کوئی بات کرے، یعنی اس کو چھیڑنے کے۔ تو عقل آ رہا یا نہیں آ رہا؟ جب میں نے یہ حوالہ سنایا اپنے ساتھیوں کو تو وہ قادیانی نے بھی کان اٹھائے، اس بھی کان چائے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ مجھے اس بات کا جواب دیتا کہ کہتا مولوی صاحب یہ کیا بات ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، کوئی نہ کوئی جواب دے۔ اس نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب میرا ایک سوال ہے، اگر آپ مجھے اس کا جواب سمجھا دیں۔ تو میں تو چاہتا ہی تھا نہ کسی طریقے سے بات چھڑ جائے، چل پڑے، تو بات چل پڑی۔ اس نے کہا کہ جناب میرا ایک سوال ہے، اگر آپ مجھے سمجھائیں۔ میں نے کہا بڑے شوق سے، کیا سوال ہے؟ وہ اندر گیا دکان میں اور ایک پرچہ نکال کر لے آیا۔ مولوی نیند آئی ہوتی ہر وقت، چلو جا کے منہ دھو جاؤ۔ کیا ہے؟ نہیں نیند تو ایسے آئی، ایسے کر رہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا اسے پتہ الو ہے؟ وہ ایک پرچہ لے آیا دکان کے اندر سے، اس میں ایک طرف آیتیں لکھی ہوئی تھی جن میں ماضی کے سیغے تھے، اس کے بالمقابل آیتیں لکھی تھی جن میں مضارع کے سیغے تھے، مثلا اجتبا ایک طرف اور دوسری طرف اللہ یجتبی، ایک طرف استفا آدم و نوح وغیرہ اور آگے اللہ یستفی، ایک طرف ارسالہ اور اس کے مقابل یرسلو، ایک طرف لیاتین، یعنی اس طریقے سے آیتیں جوڑی ہوئی تھی، ایک طرف ماضی کے سیغے تھے اور دوسری طرف۔ اب اس نے مجھ پر سوال کیا کہ مولانا یہ آیتیں بھی حضور پر اتری ہیں جن میں ماضی کا سیغہ ہے، اللہ نے رسول بھیجے، چنے، گلے، ارسلہ بعث اللہ بھیجے، اور دوسری طرف مضارع کی آتی ہے یہ بھی حضور پر اتری ہے، ان میں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ رسول بھیجے گا، چنے گا، تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ آیتیں بھی حضور پر اتری ماضی کی اور یہ مضارع والی بھی حضور پر اتری۔ اگر نبوت بند ہے تو پھر یہ آیتیں کیسے اتری حضور پر؟ اللہ چنے گا، اللہ بھیجے گا، یا آدم یات جنکم رسول وغیرہ، یہ کیا مطلب؟ اب اس کا سوال آپ کے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ایک طرف ماضی کی آیتیں، دوسری طرف مضارع۔ ماضی کی بھی حضور پر اتری کہ ہم نے بھیجے تھے، ہم نے چنے تھے، ہم نے بھیجے، ہم نے یہ، اور مضارع کی آیتیں بھی حضور پر کہ ہم بھیجیں گے، ہم چنیں گے، ہم بلیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ کون سا جواب؟ کیا؟ تو جب اس نے میرے سامنے یہ آیتیں پیش کی مضارع والی تو میں نے اس کو کہا دکاندار کو، میں نے کہا جناب میں آپ کو ان آیتوں کا جواب دیتا ہوں کہ یہ ماضی والی جو ہے ان کا کیا معنی ہے اور جو مضارع والی ان کا کیا معنی ہے، لیکن جواب دینے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ نبوت کی کل اقسام کتنی ہیں؟ اب وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، تم نبوت کی کوئی قسمیں مانتے ہو یا نہیں؟ یا تو کہو نبوت کی کوئی قسم نہیں، اور اگر قسمیں ہیں تو تمہیں بتانا پڑے گا کتنی قسمیں ہیں۔
مانی ہے خاص قسم کی. مجھے ان آیتوں میں سے وہ بتاؤ کون سی آیت ہے جو وہ آپ کی خاص قسم کو جاری کر رہی. 16 آیتیں اس نے لکھی ہوئی تھی. کتنی آیتیں؟ میں نے کہا ان 16 آیتوں میں ایک آیت بتاؤ جس میں ذلی بروزی نبوت جو حضور کی تابعداری سے حاصل ہوتی ہے وہ لکھی ہو. اس میں سب نبی کا لفظ ہے, النبیون کا لفظ ہے, رسول کا لفظ ہے, رسول کا لفظ ہے, اور وہ ہر قسم کو عام ہے. لہذا یہ 16 کی 16 آیتیں تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ تم بھی دو قسمیں بند مانتے. مجھے تو ایک خاص قسم جو تم نے جاری کی ہے اس کے لیے ان 16 آیتوں میں کوئی آیت بتاؤ جو تمہارے دعوے کے مطابق ہو. اب آئے بائیں جائیں کرنے لگ گیا, ایک آیت بھی اس میں نہ تھی. اب میں کہوں دکھاؤ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت تو کوئی دکھا نہیں سکتا تھا دعوے کے مطابق. ہمارا جھگڑا ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے, ہم تو میں آ گئے اور لوگ مجھے چھڑا کے لے گئے. تو مقصد یہ تھا کہ میں نے تجربہ کیا اپنے استادوں کے اس ہتھیار کا جو انہوں نے مجھے دیا تھا, اور میں نے جا کے ربے میں اس کو استعمال کیا اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے اور وہ ذلیل ہوا. وہ ایک آیت بھی اپنے دعوے کے مطابق پیش. تو اب اگر آپ یہ میری بات سمجھ گئے ہوں اور اس کو پلے باندھ لیں اچھی طرح کہ نبوت پر, اجرائے نبوت پر, ختم نبوت پر بحث مت کریں جب تک آپ اس سے نبوت کی قسمیں نہ پوچھیں, اور قسمیں پوچھ کر منوا کر اس سے یہ نہ پوچھ رہے کہ نبوت کی کل قسمیں کتنی ہیں, ان میں بند کتنی ہے اور جاری, اس وقت تک آپ ختم نبوت پر بحث نہ کریں. تو بات مجھے سمجھ میں آئی؟ اگر آپ نے ان سے نبوت کی 3 قسمیں منوا لی اور 2 قسمیں بند منوا لی اور 1 قسم جاری, پھر میدان آپ کے آتے. یہ تو میں نے آپ کو سنائی سن 1952 کی بات. اب میرا جو باقاعدہ مناظرہ ہوا ربے میں پہلا وہ ہوا 1954 1900 آج سے کتنے سال پہلے؟ 32 سال پہلے. آج سے تو ہمارے ایک آدمی تھے کچہری میں ملازم, سیاہ نویس تھے, منشی تھے, اور ایک تھا قادیانی پٹواری. ان کی آپس میں بحث ہوتی رہتی تھی. بحث کرتے کرتے انہوں نے مناظرہ طے کر لیا آپس میں ختم نبوت پر, اور اتوار کا دن مقرر کر دیا. مجھ سے کوئی رائے مشورہ نہیں لیا. وہ جو مسلمان تھے ان کا نام تھا منشی یوسف. وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے مناظرہ قائم کر لیا ہے مرزائیوں سے, اور اگلے اتوار ہم نے رب جانا ہے اور وہاں جا کے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا کس موضوع پر؟ کہا ختم نبوت پر. خیر میں نے کہا اب تو تم طے کر آئے ہو, اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں آپ کو بتاتا کہ اس موضوع پر ضرورت نہیں ہے بلکہ مرزا کی ذات اور سیرت کا موضوع رکھنا چاہیے. خیر وہ آگے تو مجھے جانا پڑا ربے. یہ ہے 1954 کی بات. ہم گئے, عصر کے نماز کا وقت تھا. مرزا بشیر الدین محمود اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھا کر مصلی پر بیٹھا ہوا تھا اور 2 پہرے دار اس کے آگے کھڑے تھے. ہم نے جا کر اپنی جماعت کر کے علیحدہ نماز پڑھ لی. میرے ساتھ 3-4 مسلمان اور بھی تھے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ چنانچہ ہمیں ایک مکان پر لے گئے اور ایک مناظر لے آئے. اس کا نام تھا نور حسین. وہ تھا ادھکڑ عمر کا, یعنی کوئی تقریباً 60 کے لگ بھگ ہوگا, اور میں تھا اس وقت 23 سال کا. 23 سال کی کوئی اتنی عمر تو نہیں جی. میں 23 سال کا تھا اور وہ تھا 60 سال کے لگ. وہ روس میں قادیانی کا مبلغ رہا تھا اور 20-22 سال روس میں رہا. اس کو میرے مقابلے میں لیا, بحث شروع ہو گئی. توجہ آپ کی ہے یا کوئی نہ؟ اور جو ڈو لگا کر دیوار کے ساتھ سر مار رہا ہے اس کو کیا سمجھ آ رہی؟ یہ دیکھو کیسا ہے, عجیب انسان ہے یا نہیں؟ یعنی ہم سنا رہے ہیں, سر کھپا رہے ہیں, مگر خوری کر رہے, اور یہ دیوار کے ساتھ ایسے کر رہے. یہ خواب سمجھ رہا ہو کیا میں کہہ رہا تھا؟ بولو. اسے کچھ پتا نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی ہوش بھی نہیں. یعنی یہ بے قدری کی بات ہے. قدر نہیں ہے کہ میں ایک اتنی اہم بات سنا رہا ہوں, مناظرہ سنا رہا ہوں ربے کا, جس کے اندر آپ کے لیے بہت اسباب ہیں, آپ کے لیے بڑی روشنی ہے, آپ کے لیے بڑی رہنمائی ہے. ورنہ ہمیں اپنے مناظرے سنانے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہم اپنے مناظرہ اس لیے سناتے ہیں کوئی واقعات, آپ کے واقعہ سنانے سے بات یاد رہتی ہے اور اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن آپ سو رہے ہیں, کوئی اونگ رہا ہے, کوئی ساتھ ٹکرے مار رہا ہے دیوار کے ساتھ, کوئی سہارا لگا کے بیٹھا ہے, کوئی ٹیڑھا ہو کر بیٹھا ہے, کوئی کیسا بیٹھا. عجیب تماشے. مجھے تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں کی.
मौलवी नूर हुसैन जो था, एक कोठी में हम इकट्ठे हो गए और मौजू था खत्म नबूवत और इजराए नबूवत का, ठीक है या नहीं। मैंने उससे सवाल किया मौलवी नूर हुसैन से, मैंने कहा मौलाना हमारा मौजू है कि नबूवत बंद है या जारी, आप कहते हैं जारी है, मैं कहता हूँ बंद है। कबल इसके कि हम इस मौजू पर गुफ्तगू करें, मैं ये चाहता हूँ कि पहले नबूवत की अक़साम मालूम कर लें कि कितनी है और उनमें से बंद कितनी है और जारी कितनी है। खैर उसने भी कोशिश तो की कि इस सवाल से पीछा छुड़ाए। ये जल्दी जल्दी नहीं मानते किसमें, कहीं आप समझे कि फौरन मान जाए, मनवाने के लिए भी आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो खैर इधर उधर वो चलता मारता रहा, मैंने पकड़े रखा, आखिर मैंने उससे नबूवत की 3 किस्में मनवा ली, नबूवत की 3 किस्में मनवा ली। अब मैंने पूछा मौलवी नूर हुसैन से कि बताओ नबूवत की जो 3 किस्में तुम मानते हो, तशरीई और गैर तशरीई की 2 किस्में, मुस्तकिल और दिल्ली बुरुदी, क्या ये तीनों जारी है या इनमें कोई बंद भी है? उसने कहा जी 2 बंद है 1 जारी है। 2 बंद है। अब देखिए नया तरीका मेरा मुनाज़रे, ये मैंने उस्तादों से नहीं सीखा, ये अल्लाह ने मेरे दिल में उस वक्त नया डाल दिया। जब आप खुलूस से मेहनत करेंगे और आपकी नीयत सही होगी और आप खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों को वक्फ कर देंगे, अल्लाह ताला आपकी खुद रहनुमाई करेगा और मैदान मुनाज़रा में नई नई बातें अल्लाह आपके दिमाग और दिल में डाले। जब मैंने उस मौलवी नूर हुसैन से नबूवत की 3 किस्में मनवा ली और 2 किस्में उसने बंद मान ली और 1 जारी मान ली, तो मैंने उससे सवाल किया कि मौलवी साहब जो 2 किस्में बंद हैं इसकी क्या दलील है? ये एक उल्टा तरीका था मुनाज़रे। चाहिए तो ये था ना कि मैं कहता कि जो किस्म जारी है उसकी क्या दलील है, तो समझ होंगी पहले का। चाहिए तो ये था ना कि जब उसने नबूवत की 3 किस्में बनाई, 2 बंद 1 जारी, तो बहस तो थी ना कि नबूवत की जो किस्म जारी है उस पर बहस करे, और मेरा काम था मैं उससे पूछता कि जनाब ये तीसरी किस्म जो आपने जारी मानी है इसकी क्या दलील है। मैंने उल्टा ये सवाल कर दिया कि जो 2 बंद मानते हो उसकी क्या दलील है। मेरे ज़हन में क्या था, मैं इस दाव में था कि जो भी वो दलील पेश करेगा, अगर 2 की बंद की मैं उसी से तीसरी भी बंद कर दूंगा। अकल आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैंने ये सवाल कर दिया कि जनाब आप भी 2 किस्में बंद मानते हैं, मुझे पहले 2 बंद करके दिखाएं कौन सी दलील से आप नबूवत की 2 किस्में बंद मानते। ये मैंने सवाल, अच्छा सवाल था जी, लेकिन जिनको नींद आ रही उन्हें क्या मजा आए, उन्हें तो कोई मजा नहीं आए। यह है मजेदार सवाल है। जब मैंने ये सवाल किया कि मौलवी साहब जो 2 किस्में तुम बंद मानते हो मुझे वो बंद करके दिखाओ और उसकी दलील पेश करो, वो भी बेईमान समझ गया कि ये मुझे कुंडी लगाएगा और ये मुझे फंसाएगा है। अगर मैंने कोई दलील पेश की तो ये कहेगा तीसरी भी बंद है। खास नबी हजूर हार के लोग नबियों से खत्म करने वाले, अगर ये खत्म नबूवत की तुम पेश करते हो तो इसमें 2 की 4 लिखा हुआ है, 2 बंद है और तीसरी बंद नहीं। मैं कहता 3 बंद है। वो भी ये बात समझ चुका था सही बात। अब मैं कहूँ कि 2 की बंद की दलील दो, वो कहता है, उसने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब आपने फन्ने मुनाज़रा नहीं पढ़ा। मैंने कहा मैंने पढ़ा। कहता फिर आप कैसी बात करते, आप तो बिल्कुल बच्चों वाली बात करते। मैंने कहा क्यों? कहता है कि फन्ने मुनाज़रा में ये उसूल है कि जो मसला फरीकैन के नज़दीक मुसल्लम हो उसमें दलील की जरूरत नहीं होती। जो मसला फरीकैन के नज़दीक मुसल्लम हो उसमें दलील की जरूरत हो। 2 किस्में तुम भी बंद मानते हो, हम भी बंद मानते हैं, लिहाजा मुझसे दलील क्यों मांगते? तो बात मुसल्लम है, दलील कोई मैं भी भीतर ट्राई मनना मौलवी दलील भी भीतर ट्राई मनता है, तो भी तो है मैं भी तो है। फिर ये आपके जी अच्छा तुम दलील दो, कैसे ट्राई भीतर कैसे होते हैं, मगर भाई तेरे नजदीक भी ट्राई तो मेरे नजदीक भी ट्राई, इसके लिए दलील की क्या जरूरत है? तो उस कादियानी मरदूद ने कहा मौलवी ने कि मौलवी साहब तुम्हें मुनाज़रे के उसूल मालूम नहीं है, नबूवत नहीं, जो फरीकैन के नजदीक बात मुसल्लम होती है उसकी दलील तलब नहीं की जाती, उसकी दलील तलब करना तज़यीए औकात है, वक्त को ज़ाया करना। क्योंकि 2 किस्में हम भी बंद मानते हैं, आप भी बंद मानते हैं, लिहाजा इसकी दलील आप क्यों पूछते? अब मैंने कोशिश की फर्क करने, मैंने कहा नहीं हमारा तुम्हारा फर्क है, तुम नबूवत की 3 किस्में मानते हो, उनमें से 2 बंद मानते हो, 1 जारी मानते हो, मैं नबूवत की 3 किस्में नहीं मानता। क्या? लेकिन वो बेईमान नहीं मानता। बड़ी देर हम झगड़ते रहे, मैं कहूँ तुम दलील पेश करो, आखिर तुम भी 2 बंद मानते हो या मुझसे दलील मांगो।
بند مانتے ہو چیز میں دلیل کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں، اس کی دلیل کی ضرورت ہے، جو تیسری قسم ہم جاری مانتے ہیں اس کی دلیل پر بحث کرو. ہمارے ساتھ مسلمان بدھو چھوڑو مولوی صاحب یہ دلیل تھی کیوں منگتے ہو، تھی وہ دلیل منگو جو تیسری قسم جاری. یہ مصیبت ہے کہ ہمارے لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے. قادیانی کبھی سن رہے ہو کہ کوئی غلط لقمہ کبھی نہیں. ہمارے آدمی جو ہمارے ساتھ جائیں گے وہ ہمیں لقمے دیں گے، لو جی مولوی صاحب ایسے کرو ایسے کرو، لو ایسے مان لو چلو ایسا چھوڑ دو تو سانو لقمے دے. یعنی ان کا کام تو ہے ہماری تائید کرنا. تو جب آپ کے ساتھ کوئی مسلمان جائیں مناظرے میں یا گفتگو میں تو ان کو پہلے ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. انہیں یہ کہنا کہ ہمیں لقمہ نہ دینا، ہماری تائید کرنا، ہم غلط بات کریں تو بھی تائید کریں. دیکھو قادیانیوں کی عادت ہے اور شیعوں کی، اگر ان کا مولوی غلط سے غلط بات کر مرحبا 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 واہ 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 اور وہاں جیسی ردی گال واہ 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 کیا کہنے مرحبا. یعنی ان کو ٹریننگ دی جائے، قادیانیوں کو بھی ٹریننگ ہے. ان کا مولوی جتنی ردی غلط گال کمزور دی کہ جناب واہ واہ کمال ہو واہ 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 ساڈے بدھو نے بدھو اور روندے رو بیٹھے ہوتے مولوی صاحب چلو یہ گل چھوڑ دو نا تھی اگلی گل کرو. یعنی ہمارے بدھو ایسے ہوتے، عقل نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، سنا ہے نہیں. اور یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی بدھو ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ بھی یہی کریں گے. لیکن آپ کو یہ سبق اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں، اور جب آپ کو موقع ملے کسی سے گفتگو کرنے کا تو جو آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد چیلے چانٹے مرید جائیں نا 5-10 ان کو یہ پہلے گھر سمجھا کے جانا کہ ہمیں کوئی لقمہ نہ دینا، ہمیں نہ کہنا اچھا جی این نہ کرو چاہے چھوڑ دو، بلکہ جو بھی ہم بات کہیں صحیح یا غلط ہماری تائید کرتے رہنا. واہ واہ کیا کمال بات کی ہے استاد صاحب نے، واہ بھائی واہ اس کا جواب دو. یعنی ہماری تائید کرو اور یہ ہونا چاہیے. اور تم کو دودان نکال دے کچھ عقل نہیں ہے. تو جو ہمارے ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے مجھے لقمہ دیا، کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا آپ بات کرتے ہیں کہ دو کی بند، یہ تو تم بھی بند مانتے ہو بھی، چلو اگلی بات کرو. میں نے کہا اپنے آدمیوں کو بھی اور مرزائیوں کو، میں نے کہا کہ یہ ان کی شکست ہے. پہلی شکست، اگر ان کے پاس دو نبوت کی جو قسمیں بند ہیں ان کی کوئی دلیل ہے تو کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ کیوں ان کو موت ہے، کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس لیے انہیں تو پتا تھا کہ اگر ہم دو کی بند پیش کریں گے تو یہ مولوی چلا کر تیسری بھی بند کر دے گا. تو عقل آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا؟ اچھا اب بات آگے چل پڑی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ میرا قرض ہے تم پر، یہ میرا قرض ہے کہ میں نے تم سے دو آپ بند مانتے ہیں، میں نے دو کی دلیل مانگی ہے، آپ نے دلیل آپ پر میرا، چلو میں نے کہا آگے چل. اب میں نے کہا اچھا جی اب تم نے نبوت کی ایک خاص قسم مان لی، دلی بروزی جو حضور کی تابع داری سے حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی آیت پیش کرو جو تمہارے دعوے کے مطابق. دعویٰ خاص ہے دلیل بھی، دعویٰ خاص دلیل بھی. یہ میرا پوائنٹ اگر آپ سمجھ جائیں اور یاد کر لیں تو میں قسم سے کہتا ہوں خدا کی قسم قادیانی قیامت تک آپ کو جواب نہیں دے گا. مت بحث کریں الٹ طرح سے نبوت بند ہے کہ جاری لگ گیا جی جاری سے بند کریں. چالاک آدمی کا کام یہ ہے کہ موضوع گول مول رکھے گا تاکہ ادھر سے پکڑا جاؤ ادھر سے نکل جاؤ ادھر پکڑ جاؤ ادھر نکل جاؤ. اور مناظرہ کرنے سے پہلے کامیاب مناظر اور صحیح مناظر کا کام یہ ہے کہ وہ موضوع کو منقع کرے، چورس کرے، گول نہ رہنے دے. سنے گے اب جاری نبوت بند ہے کہ جاری لگ پیا مناظرہ کریں جاری، تھی دلیلوں دے لگ پہ بند ہے وہ دے لگ پہ جاری، فضول ہے، کوئی فائدہ ہے جب تک آپ ان سے ان کا موضوع متعین نہ کرا کہ اچھا بھائی نبوت کی قسمیں کتنی ہیں. آپ اپنی قسم واضح کریں، منقع کریں، صاف کریں، کیا ہر قسم کی نبوت اور رسالت کے آپ قائل ہیں یا کسی خاص قسم کے قائل. جب تک آپ دعویٰ خاص نہ کروائے اس وقت تک مناظرہ نہ کریں. اور یہ رشیدیہ والے نے لکھا ہے، رشیدیہ فن مناظرے کی کتاب پڑھی ہے کسی نے یا سنی ہے یا نہیں؟ سنی بھی نہیں ہے، پڑھی بھی ہے کسی نے؟ اب موریو پڑھو، کیونکہ وہ تب سمجھ میں آتی ہے جب منطق اور فلسفے کی کتابیں آپ نے اچھی طرح سمجھ تب رشیدیہ سمجھ میں آ. تو علم رشیدیہ جو کتاب ہے فن مناظرے کی اس میں انہوں نے پہلے ابتدائی اصول میں لکھا ہے کہ گفتگو اور مناظرہ کرنے سے پہلے موضوع جو ہے اس کو واضح کر کے منقع کر کے تب آگے بات چلا. موضوع گول مول ہوگا کبھی بات کنارے نہیں لگے گی. تو مولانا احمد والے سمجھ آ رہی ہے نہیں؟
آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب جب آپ ان سے تیسری قسم خاص کروا لیں گے، اب ان سے کہیے دلیل لاؤ. چنانچہ میں نے مولوی نور حسین سے کہا اچھا جی اب جو تیسری قسم تم نے جاری مانی ہے ذلی ضروری، اس کے لیے مجھے قرآن کی کوئی آیت پیش کرو. تو اس نے 2 آیتیں پڑھی. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیات الہ. تو نے کہا جی اس میں یاتینا مضارع کا صیغہ ہے، نون ثقیلہ ہے، ہم بنی آدم ہیں، حضور پر یہ آیت اتری ہے یا بنی آدم، ہم بھی بنی آدم ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ رسول آتے رہے. یاتینا ضرور بر ضرور رسول آتے. میں نے کہا جناب من یہ دلیل آپ کے دعوے کے مطابق، کیونکہ اس میں لفظ ہے رسول اور رسول جمع ہے رسول کی، اور رسول مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ عام ہے، یہ ہر قسم کی نبوت کو شامل ہے، لہٰذا یہ آیت دعوے کے مطابق نہیں کوئی اور آج گیا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ؟ یہ گل میرا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک اس کا دعویٰ جو خاص قسم کا ہے وہ دعویٰ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. اگر یہ آیت دلیل ہے تو ہر قسم کی رسالت جاری مانو، اور 2 تم بن مانتے ہو، لہٰذا تمہارے بھی خلاف ہمارے بھی خلاف، جو جواب تم دو گے وہی ہم دیں گے. یہ آیت ختم ہو گئی کہ نہیں؟ اس آیت کے میں نے 11 جواب لکھے ہیں اس کاپی میں، 11 یا شاید 12، لیکن پہلا جواب یہی ہے ہوتی رہی اس پر. اس کے بعد اس سے دوسری آیت پیش کی، اور یہی سب سے بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے ان کی. اگر آپ اس آیت کو سمجھ لیں تو اجرائے نبوت میں ان کے پاس اس کے سوا اور کچھ بھاری دلیل نہیں ہے. یہ آیت اگر آپ کیا 6 پارے یا 5ویں من یطع اللہ والرسول والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ آیت میں ضعیف پیش کرتے ہیں اور اس سے اپنی خاص نبوت ذلی ضروری جاری کرتے ہیں. کیسے؟ آیت کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں. اور منعم علیہ کتنے لوگ ہیں؟ 4 جن پر رب نے انعام کیا ہے، نبی، صدیق، شہید اور صالح. کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا نبیوں میں سے ہو جائے گا، صدیقوں میں سے ہو جائے گا، شہیدوں میں سے ہو جائے گا. یہ 4 درجے اس کو حاصل ہوں. وہ کہتے ہیں یہاں ما جو آیا ہے معیت کے لیے نہیں، یہ ما جو آیا ہے من کے معنی میں ہے سے، کہ جو اطاعت اللہ اس کے رسول کریں گے فاولئک مع الذین، پس وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. یعنی وہ نبی بن جائیں گے، صدیق بن جائیں گے، شہید بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں یہاں پر ما جو ہے یہ اسی معنی میں ہے جیسا ہم کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، وَتَوَفَّنَا مَعَ اے اللہ ہمیں موت دے نیکوں کے ساتھ. یہ محنت نہیں کہ نیک جو مرے تو سانوی مار، مولانا عبدالعادی جو دن فوت ہونے سانوی سارے نے مار دے ہوتے ہیں. یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں نیکوں میں سے کر کے مار. وہ کہتے جاتے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں نیکوں کے ساتھ مار، بلکہ ہمیں نیکوں میں سے کر کے مار. اسی طرح یہاں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ کا یہ معنی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. عقل میں بات آ رہی یا نہیں آ رہی؟ یا پھر وہ مولوی ادھر دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھو، میری طرف. جی اچھا، تو یہ آیت ان کی دلیل ہے. ہم نے اس آیت کے جواب دیے، وہ میں کچھ آگے ذکر کروں گا، لیکن پہلے ایک جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے اس میں درجوں کا ذکر نہیں، کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے یہ درجے ملتے ہیں نا. اس میں رفاقت کا ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کی رفاقت اسے حاصل ہو. درجوں کا ذکر نہیں. 3 دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ ہے اس آیت کا شان نزول دیکھیں. اس آیت کا شان حضرت کے غلام سے ثوبان، حضرت کے ایک نوکر غلام تھے، انہوں نے حضور سے درخواست کی. ایک دن کہا یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں جی، لیکن قیامت کے روز جنت میں آپ کا مقام بہت بلند اور اونچا ہوگا، ہم پتہ نہیں کہاں پڑے ہوں گے،
یہ جدائی ہم سے تو برداشت کیسے ہوگی؟ دنیا میں تو تھوڑی دیر آپ سے جدا رہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، جب پھر آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں تو ہمیں چین آ جاتا ہے. لیکن جنت میں آپ ہوں گے پتہ نہیں اعلیٰ مقام کہاں پر اور ہم ہوں گے کہاں، تو اس وقت پھر ہم آپ کا دیدار کیسے کریں؟ تو یہ آیت اتری کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کی رفاقت عطا کرے گا. پریشانی کی بات نہیں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رفاقت عطا فرمائے. یہ اس آیت کا شان نزول ہے. سمجھ آئی یا نہیں؟ اچھا، ایک تو اس آیت کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بات رفاقت کی ہے، درجات کی نہیں ہے کہ اطاعت کرنے سے یہ درجے حاصل ہوں گے، بلکہ اطاعت کرنے سے ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہوگا. دوسری دلیل ہے ماں جو ہوتا ہے یہ معیت اور رفاقت کے لیے ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین، اس کا معنی یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین اور وہ لوگ جو اس محمد میں سے ہیں یا محمد کے ساتھ ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا اللہ صبر کرنے والوں میں سے ہے؟ اللہ بھی صبر کرتا ہے. جی تو ماں کا معنی ہوتا ہے معیت کا، ماں کا معنی معیت کا. حقیقی معنی یہ ہے اگر کہیں ماں کا معنی مجازن میں سے وغیرہ کا آ جائے تو اس کا تو وہ ہوگا جہاں پر ماں کا معنی حقیقی نہ لے سکے. ماں کا معنی معیت والا حقیقی. اب یہاں پر ماں کا معنی معیت کا ہے یا سے والا ہے، اس کے لیے اگلی آیت کرینا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ کہ یہ لوگ از روئے رفاقت اچھے ہیں، ان کی رفاقت اچھی ہے. اب سوچئے اگر مرزائیوں کا معنی مانا جائے کہ اطاعت کرنے سے خود نبی بن جائیں، خود صدیق اور شہید بن جائیں، پھر آگے یہ کہنے کی کوئی ضرورت رہتی ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا کہ ان کی رفاقت اچھی ہے؟ یہ تو خدا کے کلام میں زائد اور فضول جملہ ہوگا. جب آیت کا معنی یہ ہو گیا جو مرزائی کرتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ خود نبی بن جائے گا، خود صدیق بنے گا، خود شہید بنے گا، پھر وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا کہنے کی کوئی حاجت ضرورت تھی؟ یہ خدا کے کلام میں جملہ ظاہر ہے یا نہیں؟ یہ جملہ بھی بتا رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا کا کہ یہاں مع الذین انعم اللہ علیہم میں ماں رفاقت کے معنی میں یا درجے کے معنی میں نہیں. یہ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا کلام الہی جو ہے یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ نہیں کہ یہاں اس آیت میں ذکر جو ہے دلائل اس کا درجات کا ذکر نہیں ہے بلکہ رفاقت کا ذکر ہے. یہ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا کا جملہ اس پر دلیل ہے یا نہیں؟ جب ہم نے یہ بات کہی اس قادیانی نے کہا کہ مولانا یہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے 3 درجے ملتے ہیں، صدیق، شہید اور صالح. صدیق، شہید اور تو نبوت کا کیوں نہیں مان؟ جب 4 درجے ہیں، 4 میں سے 3 تو تم مانتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوتے، 4تھا کیوں نہیں مانتے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ چاری مان لطیف صاحب آپ کی تو ٹیپ یاد کر رہی ہے. اوے وہ جو بچہ کھڑا ہے اسے کو پانی لے آئے، پانی لاؤ گلاس میں. نہیں آپ بیٹھے رہے، وہ لے آئے گا. اچھا تو قادیانیوں کا یہ بڑا مشہور سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 درجے تو تم مانتے ہو اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں، 4تھا درجہ نبوت کا کیوں نہیں مانتے؟ اس کا ہم جواب دیتے ہیں 2 جواب. توجہ، پہلا جواب یہ ہے کہ ہم اس آیت سے 1 درجہ بھی نہیں مانتے. اس آیت میں درجوں کا کوئی ذکر نہیں، اس آیت میں تو ذکر ہے فقط رفاقت. درجے ہم مانتے ہیں دوسری آیتوں سے. جہاں درجوں کا ذکر ہے وہاں نبوت کا ذکر نہیں، جہاں درجوں کا ذکر ہے وہاں نبوت کا ذکر. تو میں نے اس مولوی کو کہا، نور حسین کو، کہ جناب اس آیت میں تو ہم کوئی درجہ نہیں مانتے، اس آیت میں تو ذکر ہے رفاقت اور صحبت کا، جس پر ماں کا لفظ بھی دلیل ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا کا جملہ بھی دلیل ہے، اور اس آیت کا شان نزول بھی اس پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو ان لوگوں کی، نیک لوگوں کی، منعم علیہ لوگوں کی رفاقت حاصل ہوگی. یہاں درجوں کا کوئی ذکر نہیں. جب میں نے یہ بات کہی اس نے مجھ پر سوال کیا، مرزائی مولوی نے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب 3 درجے تو تم بھی مانتے ہو اطاعت سے، 4تھا کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا جناب مولانا صاحب یہ 3 درجے ہم اور دوسری آیتوں سے مانتے ہیں، اس آیت سے ہم 1 درجہ بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ اس آیت میں درجوں کا ذکر نہیں. اب اس کے منہ سے نکل گیا
وہ کہنے لگا جی اچھا وہ کون سی دلیل ہے جس سے آپ 3 درجے مانتے ہیں؟ اگر اس آیت سے نہیں مانتے تو وہ کون سی آیت ہے جس سے آپ 3 درجے مانتے ہیں؟ جب اس نے یہ سوال کیا میں نے اسے پکڑ لی. میں نے کہا مولانا اب آپ کو بھی اصول مناظرہ بھول گیا. 3 درجے تو تم بھی مانتے ہو اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, آپ مجھ سے دلیل کیوں مانگتے؟ تو بات نہیں سمجھ آئیے کا وہ جو اس نے جواب دیا تھا کہ 2 بند ہیں ایک جاری, اور میں اس سے کہتا تھا 2 بند کی دلیل پیش کرو, تو وہ کہتا یہ تو 2 تم بھی بند مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں, مجھ سے دلیل کیوں مانگتے ہو؟ اب وہی دلیل میں نے دی. میں نے کہا جناب 3 درجے تو تم بھی مانتے ہو نا اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں, جھگڑا تو چوتھے میں ہے کہ آیا اطاعت سے نبوت ملتی ہے یا نہیں, اس کی بحث کرو. یہ 3 کی دلیل کیوں مانگتے ہو؟ میرا قرض آپ پر پہلے مجھے 2 کی بند کی دلیل دو, میں تمہیں 3 کی دلیل دیتا ہوں. ہوں جیسے راجے بیلی بھائی تھے نا موڑے کاٹے رنگے خوش ہوئے کوئی جی مولوی عبد الکریم خوش ہو رہا ہے, سمجھے نا؟ آپ پکڑ ٹھیک لگی ہے نہیں؟ میں نے کہا جناب 3 درجے تم بھی مانتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوتے رہتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لہٰذا اس میں مجھ سے آپ دلیل نہیں مانگ سکتے. البتہ 4تھے درجے میں جھگڑا ہے, کیا اطاعت سے نبوت کا درجہ بھی ملتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں ملتا, اس کی مجھ سے دلیل مانگو. چنانچہ اس نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا. اس نے اپنا مطالبہ کیوں؟ اسے خطرہ تھا کہ اگر میں مطالبہ کرتا ہوں تو اس کا سوال پہلے ہے 2 بند والا, مجھے 2 بند کی دلیل دینی پڑے گی اور مسئلہ نہیں ختم ہو جائے. چنانچہ اس نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا. جب اس نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں باوجود اس کے کہ تم نے مطالبہ چھوڑ دیا میں تمہیں دلیل دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ہے, تمہارے پاس ہی نہیں. تو سر سمجھ آئیے کوئی؟ میں نے کہا تم نے تو مطالبہ چھوڑ دیا پر میرے پاس دلیل ہے, میں دیتا ہوں. چلو تم نہ 2 بند ہونے کی, میں تمہیں 3 کی دیتا ہوں کہ اطاعت کرنے سے 3 درجے ملتے ہیں, وہاں نبوت کا ذکر نہیں. میں تم پر احسان کرتا ہوں, تبرع کرتا ہوں, مفت دیتا ہوں, چاہے تو تم نے اپنا مطالبہ چھوڑ ہی دیا. تو بات آ رہی ہے سمجھ یا نہیں؟ چنانچہ میں نے آیت پڑھی سورت حدید کی, ان الذین آمنوا باللہ ورسلہ فاولئک هم الصدیقون والشہداء. یہاں ماں تو نہیں آیا, یہاں درجے کی بات آئی یا رفاقت کی؟ فاولئک هم الصدیقون والشہداء, وہ لوگ صدیق ہیں اور شہید ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں, وہ خود صدیق اور شہید. اور صالحین کی تو بے شمار رہتی, صالحین کی تو. چنانچہ میں نے کہا جناب جہاں درجوں کا ذکر ہے وہاں نبوت کا ذکر نہیں آیا. یہ تو نہیں فاولئک هم النبیون والصدیقون, هم النبیون تو نہیں آیا. تو پتہ چلا کہ جن آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں, عیسیٰ کا کہاں ذکر آ گیا؟ یہ پانی دیکھ کر ہوش مارا گیا, یہ شاہ صاحب کا بچہ ہے اور شاہ صاحب کا بچہ ہے, توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ جناب اس آیت میں درجوں کا ذکر نہیں ہے, رفاقت کا ذکر ہے. اب تم کہتے ہو کہ تم 3 درجے کہاں سے مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم دوسری آیتوں سے مانتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہم 4تھا درجہ بھی مان لیتے کہ اطاعت سے نبوت بھی مل جاتی ہے اگر خاتم النبیین کی آیت نہ ہوتی, کیونکہ خاتم النبیین کی آیت آ گئی کہ حضور آخری نبی ہے, ان کے بعد نبی کوئی, لہٰذا یہ درجہ ختم. خاتم الصدیقین اور خاتم الشہداء کی کوئی آیت نہیں آئی. اگر کوئی خاتم الصدیق کی آیت آ جاتی تو ہم کہتے صدیق کے بعد صدیق بھی کوئی. اور صحیح سمجھ آئی ہے نہیں؟ خاتم الصدیقین کی کوئی آیت ہے, خاتم الشہداء کی کوئی آیت ہے, اور خاتم النبیین کی آیت. اب اگر مان بھی لو کہ اس آیت میں 4 درجے ہیں اس آیت میں, پر ہم کہتے ہیں 4تھا درجہ نبوت کا بند ہے اس لیے کہ خاتم النبیین کی آیت آ چکی ہے, اور خاتم الصدیقین اور خاتم الشہداء اور خاتم الصالحین کی آیتیں چونکہ نہیں ہے اس لیے وہ 3 درجے امت میں جاری ہیں, 4تھا درجہ نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک میں نے اس پر اعتراض کیا جس کا جواب وہ نہیں دے سکا. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا مولانا نور حسین صاحب یہاں پر 4 درجے ہیں اطاعت سے تم کہتے ہو حاصل ہوتے ہیں. کتنے درجے؟ 4. 3 درجے تو تم لیتے ہو حقیقی, صدیق شہید اور صالح حقیقی, اور نبوت تم لیتے ہو ذلی بروزی. یہ تفریق کہتے ہیں یا 4 ذلی بروزی لو یا 4 حقیقی لو. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر اطاعت سے 4 درجے حاصل ہوتے ہیں تمہارے خیال میں تو 4 ایک قسم
مریم کے ہو یا چاروں درجے حقیقی ہو یا چاروں ذلی بروزی ہو، یہ کیا تقسیم کہ 3 تو حقیقی عاقل ہو اور 4 ذلی بروزی؟ کوئی میری بات سمجھ آئیے؟ سوال ٹھیک ہے. اگر اطاعت کرنے سے چاروں درجے ملنے ہیں، نبوت، صدیق، شہید اور صالح، تو چاروں یکساں ہونا یا حقیقی ہو یا ذلی بروزی. 3 کو مانتے ہو حقیقی اور 1 کو مانتے ہو ذلی بروزی، یہ کیا بات؟ اس کا وہ جواب نہیں دے سکتا. اور بہت سے میں نے اس کے جوابات دیے. نہیں جو تھے اللہ من عام ہے، من مرد کو بھی عورت کو بھی. اگر یہ نبوت اطاعت سے ملتی ہے تو ایک چوڑے کے بعد اگر ایک چوڑا جو ہے وہ اطاعت کرے اللہ اور رسول کی تو اس کو بھی نبی بن جانا چاہیے. من کا لفظ عام ہے جی. تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے اس سے تو نبوت بن جاتی ہے کسبی. اطاعت سے اگر نبوت مانی جائے تو وہ نبوت بن جائے گی، حالانکہ نبوت وحی ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. چنانچہ قاضی ایاز نے لکھا ہے اور علامہ شرانی نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے جو اطاعت سے، ریاضت سے اور وظیفے پڑھنے سے اور ذکر اذکار کرنے سے اور چلے کاٹنے سے حاصل ہو جاتی ہے، وہ شخص مرتد واجب القتل ہے. جو کہے نبوت کسبی ہے وہ واجب اب اگر مرزا قایانی کی یہ دلیل مانی جائے تو اس سے جو نبوت ثابت ہوگی وہ واجب بنے گی یا کسبی؟ جو اطاعت سے حاصل ہوگی، اطاعت سے حاصل ہوگی تو کسبی بنے گی. اچھا، اس پر میں نے جب اس پر یہ اعتراض کیا کہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جو ہے کسبی ہے، حالانکہ نبوت تو وحی ہوتی ہے، نبوت تو، اس نے اس کا جواب دیا اور بڑا مزیدار جواب. انہوں نے کہا مولوی صاحب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہب لمن یشاء الذکور، کیا ہے یہب لمن یشاء اناثا، تو اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جوڑا دے دیتا ہے. تو ہبہ رب نے کہا ہے یا نہیں؟ اولاد جو اللہ دیتا ہے اس کو کیا کہا؟ ہبہ. حالانکہ میاں بیوی کسب بھی کرتے، میاں بیوی کسب کرتے ہیں تو ہبہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے اسی طرح نبوت ہے تو واقعی، لیکن کسب کو دخل ہے، اطاعت کرے گا تو اللہ ہبہ کرے گا. جیسا میاں بیوی آپس میں کچھ عمل کریں گے تو اللہ آگے سے ہبہ کرے گا. یہ اس نے مثال دے. کوئی مثال اس کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ پھر اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں کیا الو جو آپ نے دیا تھا. تو میں تو آپ کا عقل دیکھ رہا ہوں نا کہ آپ کا عقل بھی کچھ ہے یا نہیں. یہ مولانا نے ٹھیک جواب دیا ہے تقریباً. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں کسب کا دخل مانتے ہی نہیں اولاد میں. ہم کہتے ہیں اولاد ہبہ ہے. اللہ جو کہتا ہے میں جس کو چاہوں دیتا ہوں، وجہ جو نہیں ہے شاہ وقیمہ ساری عمر وہ میاں بیوی عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا، عمل کا کوئی دخل ہے؟ اور اللہ نے مریم کو پیدا، عیسیٰ کو پیدا کیا تھا، کوئی دخل تھا؟ حوا کو پیدا کیا دخل تھا؟ آدم کو پیدا کیا دخل تھا؟ اللہ نے تینوں مثالیں دے دی، نہ ماں نہ باپ، اور آدم پیدا کر کے دکھا دیا. بیوی نہیں اور حوا بنا کے دکھا دی. خامد باپ خامد نہیں اور عیسیٰ پیدا کر کے دکھا دیا. تو اللہ نے تو تینوں مثالیں دے کر سمجھایا کہ یہ تو میرا ہبہ ہے، جس کو چاہوں دیتا ہوں، چاہے بیوی ہو یا نہ ہو، خامد ہو یا نہ ہو، میں اس کو لڑکا دے دیتا ہوں. اور بیوی بھی ہو، خامد بھی ہو، ساری عمر کسب کرتے رہے اور نہ دوں ان کو تو میں نہ دوں. اس میں ہبہ کا دخل ہے. تو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ دوسرا میں نے کہا کہ یہ قیاس جو ہے آپ کا قیاس مال فارغ ہے. کہاں نبوت کی بات اور کہاں اولاد کی بات؟ نبوت کی بات، نبوت تو بالکل واقعی چیز ہے اور تم اس کے ساتھ اولاد کی بات ملاتے ہو، اس کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ تو قیاس ہی قیاس مال فارغ. کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا پھونک مارنا یہ بھی تو ایک، اللہ پاک کا پھونک مارنا یہ بھی ایک کسب. کیا یہ کسب ہے؟ میاں بیوی کا کسب ہے؟ کچھ کام تو ہے. وہ تو اللہ کا کن ہوتا ہے، کن فیکون. جب انہوں نے پوچھا تھا کہ کیسے ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کن ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ کا نام ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ کن. اللہ نے کہا ہو جا، وہ ہو گیا، پیدا ہو جا. اللہ کو کسب کا محتاج، تو وہاں کو کسب ہے؟ کوئی کسب نہیں ہے، وہ اللہ کے کن سے پیدا ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے کلمۃ اللہ، روح اللہ. کیا یہ کوئی قانون نہیں ہے.
قانون اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھو، ایک قانون ہوتا ہے عام، ایک قانون ہوتا ہے خاص۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں ایک سر والے، ایک ناک والے، دو آنکھوں والے، اور کئی کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں دو سروں والے، کٹے کٹیاں جمدے چار ٹنگا والے کے جم پہ پنجا والا، میں آپ پنجا والا بیٹھے۔ یہ قانون قدرت جو ہے دو قسم کا ہے، ایک ہے خاص، ایک ہے روز نے سنتے رہتے، کبھی عائشہ بن گئی، کبھی اے بن گئی، کبھی یہ ہو گئی، وہ بھی خدا کے قانون میں ہے۔ قانون جو ہے اللہ کا دو قسم کا، ایک ہے قانون خاص، ایک ہے عام۔ وہ بھی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی خدا کے قانون اس خاص کے ساتھ پیدا ہو۔ اچھا، تو بہرحال میں آپ کو وہ مناظرے کی قصہ سنا رہا تھا کہ مولوی نور حسین کے ساتھ میرا مناظرہ، الحمدللہ وہ میرا پہلا مناظرہ تھا ربضے میں، اور اللہ نے مجھے اس میں کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب مناظرہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا جی اگلے اتوار پھر مناظرہ ہو، اگلے اتوار کو پھر مناظرہ ہوگا، اسی موضوع پر ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اگلے اتوار پھر چلے گئے۔ اب اگلی اتوار کو وہ نور حسین کی جگہ قاضی نذیر کو لے آئے، نور حسین مولوی کی جگہ کس کو لے آئے؟ قاضی نذیر، جو ان کا سب سے بڑا مناظر تھا اور تمام مناظرین کا استاد تھا، اور میرے استادوں سے مناظر کرتا رہا تھا۔ میرے مقابلے میں ایک بچے کے مقابلے میں اس پر بھول کو لیا۔ اگر وہ مناظر ان کا جیتا ہوتا تو پھر اگلے مناظر میں اسی کو لاتے یا اس کے بڑے باپ کو لے آتے؟ اس کا بڑا باپ آیا قاضی نذیر، اس سے بھی میرا اسی موضوع پر مناظرہ ہوا، اور الحمدللہ میرا وہ پہلا مناظرہ تھا۔ میری عمر 23 سال کی تھی اور اس کی عمر 70 سال کی ہوگی، بڈھا پڑھوس، اور اس پر خدا نے میرا روح قائم کر دیا۔ اس پہلے مناظر ساری عمر وہ مجھ سے مروب رہا، مر گیا مردود، لیکن نہ فائدہ نہ ضرور، پر وہ مجھ سے رہا مغلوب۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ جو ہے اس کی نبوت کی اقسام، جب یہ آپ طے کروا لیں کہ 3 قسمیں ہیں، 2 بند ہیں اور ایک، یا تو ان سے کو بند کی دلیل دو، تو جو وہ بند کی دیں گے 2 کی، اسی سے تیسری بند کر دو، اور اگر آپ بحث کریں جاری ہونے پر تو ان سے کہیے اچھا جی جو خاص قسم تم نے تیسری بنائی ہے ذلی بروزی، اس کے مطابق ہمیں دلیل پیش کرو، قیامت تک ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب حضرت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا، میں مرزا قادیانی بھی مجھے یاد کر رہا تھا نا، اس کو ناشتہ کرانا تھا تھوڑا سا، کیا میں اسے ناشتہ کراؤں؟ مرزے کو ناشتہ کراؤں، میں جلدی کاموں کی حکمتیں وہی جانتا ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کی حکمتیں معلوم کریں۔ بھائی عیسیٰ کو کیوں اٹھایا اور کسی نبی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا اور کسی کو کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، سمجھ آئی؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی ایسی ہے جو خرق عادت ہے، عام عادت کے خلاف، ان کی پیدائش عام طریقے اور عادت کے خلاف، ان کا ماں کی گود میں باتیں کرنا عادت کے خلاف، ان کا آسمانوں پر جانا بھی عادت کے خلاف، سارے کام ان کی ایسے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا؟ اس کی علماء نے کی حکمتیں بیان کی۔ حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے کالمۃ اللہ فی حیات روح اللہ، اور اس کا عام فہم نام ہے حیات عیسیٰ، اردو میں ہے، مل جاتا ہے، وہ پڑھ لو۔ اس میں بھی انہوں نے حکمتیں لکھی ہیں، میں وہ حکمتیں اب نہیں بتاتا، میں ایک اور حکمت میرے جو ذہن میں آئی ہے وہ بتاتا۔ پورے وقت اتنی حکمتیں لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کالمۃ اللہ اور روح اللہ، اور روح اللہ رقم ہے، روح آتی ہے اوپر سے، اس لیے ان کا ایک خاص تعلق اوپر سے ہے، اس لیے بھی ان کو اوپر رکھا گیا۔ لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے عالم نے کہی ہے، کیا؟ ہر نبی کی 4 حیثیتیں ہیں، توجہ، پٹھان کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ہر نبی کی 4 حیثیتیں ہیں۔ ہر نبی مبشر بھی ہوتا ہے کسی نبی کا، اور جب مبشر ہوگا تو وہ مبشر بھی ہوگا، اس کی بھی کسی نے خوشخبری دی ہوگی۔ ہر نبی مصدق بھی ہوتا ہے اور مصدق بھی ہوتا ہے، وہ کسی کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کی بھی کوئی تصدیق کرتا ہے۔
اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبشر ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ان کی بشارت دی تھی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں اپنے بعد تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، وہ آئے گا۔ تو نبی کریم کیا بن گئے؟ مبشر بالفتح۔ تو کوئی سمجھ ہوں گی کہ انہیں کہا ہی نہ، حضور کیا بن گئے؟ مبشر۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا مصدقم برسول، مصدق لما بین یدیہ، میں تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئے۔ تو وہ مصدق ہو گئے، کیا بن گئے؟ مصدق بھی ہو گئے اور مبشر بھی ہو گئے۔ اچھا، اب دو حیثیتیں ان کی باقی ہیں، کیا ایک مبشر کی اور ایک مصدق کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن گئے ہیں؟ مبشر اور مصدق حضور بن جاتے ہیں، کیونکہ آتا ہے قرآن کی آیت ہے کیسے ہے حضور کے بارے میں کہ حضور جو ہیں وہ تمام رسول کے مصدق ہیں، تمام رسولوں کے مصدق ہیں۔ اب حضور ہمارے مصدق بھی ہو گئے اور مبشر بھی ہو گئے، ہمارے دو حیثیتیں باقی رہ گئیں۔ اس لیے ایک نبی چاہیے تھا جو واپس آئے، حضور اس کے لیے مبشر ہوں۔ حضور نے عیسیٰ کے آنے کی خبر دیا یا نہیں؟ اب حضور مبشر بھی تھے اور مبشر بھی بن گئے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ کی بشارت دی ہے آنے کی دوبارہ، یا نہیں دی؟ اب حضور مبشر بھی ہو گئے اور مبشر بھی ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام مبشر تھے، لیکن اگر وہ آنے والے نہ ہوں تو وہ مبشر نہیں بنتے۔ اب جب حضور نے ان کی بشارت دی، حضور کیا ہو گئے؟ مبشر، اور عیسیٰ کیا ہو گئے؟ مبشر۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب جب آئیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مبشر تھے، اب حضور کے مبشر بن گئے، ٹھیک ہے یعنی؟ اور پہلے نبیوں کے وہ مصدق تھے اور نبی کریم نے ان کی تصدیق کر دی، وہ مصدق بھی ہو گئے۔ تو چار حیثیتیں جو ہر نبی کی ہیں وہ تب بنتی تھیں جب ایک نبی دوبارہ آ جائے، آخری نبی کے بعد وہ آئے گا تب وہ چار حیثیتیں ان کی پوری ہو جائیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ چلو آئے یا نہ آئے، ایک بات ایسے ذہن میں آئی، ہم نے کر دی۔ اب سبق شروع کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں آپ کو سمجھا رہا تھا آیت من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اس آیت سے قادیانی اپنی نبوت نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو حضور کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ یہ درجے پا لے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں درجوں کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں صرف رفاقت کا ذکر ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو ان نیک اور منعم علیہ لوگوں کی رفاقت حاصل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ رفاقت حاصل ہوگی۔ اس پر ماں کی دلیل اور حسن اولئک رفیقہ کا قرینہ یہ آپ کو بیان کیا تھا۔ اسی ضمن میں اس کی تائید میں ایک حدیث آتی ہے، حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا میں نے وہ نبی ہوگا؟ اگر میں نبیوں کا معنی کریں تو پھر تو یہ ہے کہ سچا تاجر وہ بھی نبی ہو جائے۔ تو یہ حدیث میں ہے نہیں، اسی طرح ہے یا نہیں؟ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا آخری وقت آیا وفات کا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کان یدعو قرب وفات ہی، آپ اپنی وفات کے وقت جب قریب تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق اے اللہ میں اب رفاقت چاہتا ہوں اعلیٰ، اوپر والی رفاقت۔